صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وسلم وآل بیتہ وأحبابہ وأبناتہ وأحبابہ ومحبوبہ وذریتہ وسلم تسلیما کثیرا 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 یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان بعد اسقدا بزرگ کوئی کسر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم المرسلين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور من نور الله سبحان اللہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سبحان اللہ سربلا کیسے کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا سبحان اللہ نبوی می عربی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا سبحان اللہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کامل آرا رحمان سبحان اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا اے ختم رسول مکی مدنی 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 کونین تجھ سا سارے لانا پڑھو نا اس بات وقت نے حضور دی ختم نبوت نے ڈاکا ڈالیا دے سی انہوں نے جواب بھی دینا دے ایک کوئی شعر پڑھنا تو مڑ کے صحیح دی ختم نبوت دی چند منٹ گل کرنی تو سارے بلند آواز نہ پڑھو اے ختم رسول مکی مدنی اے ختم رسول مکی مدنی اے ختم رسول کو
ایسے حالات بھی آنے تھے. یہ بدبخت جو قاضی عیسیٰ یہ مرزئی نواز ہے نا جو اس نے نعوذ باللہ جانے جانا کی حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے لیکن ڈال نہیں سکتا. کون ہے سبحان اللہ. جدوں تک سنیا دی جان دے وچ جان ہے اتنا نے کئی ذلیل و خوار کتے آنے ہیں پر حضور دی ختم نبوت دے کوئی فرق پین والا نہیں. کئی دجال آئیں گے, کئی کذاب آئیں گے, کئی حرامی آئیں گے, آ کر اپنا حرامی خون ظاہر کریں گے, کوشش کریں گے قادیانیوں کی اپنی طرف سے جتنی بھی مدد کی جائے مگر جتنی بھی کر لیں جب تک حضور کے غلام زندہ ہے, سنی زندہ ہے, خدا کی قسم خاتم النبیین کی ختم نبوت پر قیامت تک اللہ خود حفاظت فرمانے والا ڈاکہ بجنے دے گا ہی نہیں. سبحان اللہ. کتنے کتنے چور آئے, پہلے چور کٹھے ہوئے تھے, کتنے حضور نے اپنا غلام خادم سہرس بھی بھیجا. سبحان اللہ. کیسے چور کٹھے ہوئے تھے, بڑی کوشش کی چوروں نے. بابے نے آ کے دسیا, بابے نے کہا جنی مرضی چوری کر لو, چوری کرن دینی نہیں. کتا پا کے رسول اللہ دا میں بھونکے شور مچاوے ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ گھساوے. تو اس طرح کے ایک قاضی کے اس طرح کے 100 حرامی بھی کٹھے ہو, ساری دنیا کٹھی ہو جائے ایک پر حضور کے غلام قیامت تک حضور کی ذات میں آپ کی ختم نبوت پر پہرا دیتے رہیں گے انشاءاللہ. خدا کی قسم اس کمینے نے ایک بکواس کی, کہتا تم مرزیوں کو کافر نہ کو, کافر کافر کی تم نے رٹ لگائی, کہتا کافر نہ کو. میں نے کہا ذلیلہ کیویں نہ کافر کی, یہ سارے نبی نے فرما دیتا, میں تو باچا نبی کوئی نہیں. سبحان اللہ. جو کسی کہہ رہے نبی کو نبی مانے وہ کیا ہے بولو کافر. اور جو کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور کوئی اس کو حضرت عیسیٰ کہہ دے یا حضرت امام مہدی الہدا کا لقب دے دے تو داؤ وہ بھی کافر ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کافر مرتد ہے. اور یہ جو مرزا کانا تھا یہ خنزیر سگر وہ ہے جس نے نعوذ باللہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا. اور اس ذلیل کو کوٹ کے اندر میرے بابا پیر میرے علی شاہ نے ذلیل کیا. سبحان اللہ. اور بھٹو کے دور میں یہ قانون بنا تھا, یہ حرامی قاضی پتہ نہیں کدھر کا قانون بن کے آ گیا. ذلیل سور کی اولاد بیٹھا یہ جسٹس کے عہدے پر ہے اور اس نا ہنجار کو خبر ہی نہیں ہے کہ بھٹو نے یہ قانون بنایا تھا. تب یہ بات عہد آئین میں آئی تھی کہ مرزئی جو ہیں یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے اور یہ اپنے بد مذہبی کی تبلیغ پاکستان میں کر سکتے نہیں. اور خدا نے تو انہیں اجازت دی نہیں برے مذہب کی. مذہب تو ایک ہی سچا ہے اور وہ اسلام ہے, اور عقیدہ یہ ایک ہی سچا ہے اور وہ اہل سنت ہے. یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. تو یہ بات یاد رکھ لو, خدا کی ذات کی قسم جو حضور کو خاتم النبیین نہ مانے, ذرے کے برابر بھی شک کرے, وہ شخص کافر و فاجر ہو سکتے, وہ مرتد ہے. اور جو کسی حضور کی ختم نبوت سے مکرنے والے دجال کو مسلمان گئے وہ خود بھی کافر ہے. اور جو مرزیوں کو نوازے اور کہے کہ مرزیوں کو کافر نہ کو اور اس کو مسلمان سمجھے وہ بھی کافر ہے. اسی وجہ سے تو عمران خان پر کفر کا فتویٰ لگا. مرزیوں کو اپنا مسلمان بھائی بہن کہنے کی وجہ سے انہیں نواز شریف نے یہی کہا تھا نا کہ وہ مسلمان بہن بھائی ہے, وہ یہی کہہ رہا تھا نا کہ وہ بھی ان کے بہن بھائی ہے. تو مسلمان کا بھائی تو مسلمان ہے نا, بہنیں تو مسلمان بہنیں ہماری بہنیں ہیں نا, تو کافر تو نہیں ہے نا ان سے تو تعلق. اسی وجہ سے تو اس پر حکم سخت لگا تھا. تو اس بات کو سمجھو خدا کی قسم, ختم نبوت پر حضور کی ختم نبوت پر پہرا بہت ضروری ہے. مسلمانوں ہمیں گردن بھی کٹوانی پڑی تو ہم گردن کٹوا کر حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیں گے. کو سبحان اللہ. قبیلہ بنی سلام میرے آقا جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام کی موج میں ہو سکتی روایت پاک ہے. حسین عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں قبیلہ بنی سلام کا ایک اعرابی آیا اور جانے جانا کی خدمت میں آ کر اس نے عرض کی کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, سونے میں آپ کو اللہ کا آخری نبی تب مانوں گا اگر آپ یہ جو میرے ساتھ گو آئی ہے, گو یہ جانور ہوتا ہے, آپ نے دیکھی ہوگی, دیہاتی بندے اکثر آپ نے دیکھی ہوگی یہ گو, تو یہ جو گو ہے حضور یہ آپ کی گواہی دے تو پھر میں آپ کو اللہ کا نبی آخری مانوں گا. تو جانے جانا حضور خاتم النبیین پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گو کو ارشاد فرمایا بتا تیرا معبود کون ہے. تو وہ گو نے بول کر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے لوگوں نے اتنی بلند آواز سے گو نے کلام کیا, بولی کہ جتنے لوگ تھے سب نے اس کی آواز سنی. سبحان اللہ. اس کا کلام سنا کہ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرا خدا وہ ہے
جو آسمانوں میں عرش کا مالک ہے، جس کا عرش آسمانوں کے اور جس کی بادشاہی زمین پر ہے، وہ میرا خدا اللہ ہے، وہ میرا معبود اللہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا گو پھر بتا میں کون ہوں؟ تو گو نے عرض کیا آپ اللہ کے محبوب رب العالمین ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ نے آپ کو سارے نبیوں کے آخر میں آخری نبی بنا کر بھیجا، سچے نبی۔ اب سرکار کا یہ فرمانا تھا اور گو کا بولنا جاری ہوا تو فوری وہ اعرابی حضور کے قدموں میں گر گئی اور حضور سے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اپنا کلمہ پڑھا دے۔ جس محبوب کی گواہی یہ جانور بے زبان بول کر دے اور اب اس کو زبان دے دے، وہی خاتم النبیین ہے۔ میں آپ کی ختم نبوت پر ایمان لایا اور آپ کے قدموں پر میری جان نثار۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں شفا میں قاضی ایاز مالکی علیہ الرحمہ نے شفا شریف کی شرح کے اندر سیدی قاضی ایاز مالکی علیہ الرحمہ کی شفا شریف کی شرح کے اندر علامہ غفاری علیہ الرحمہ نے جو لکھی ہے اس کے اندر ایک روایت پاک نقل کی ہے۔ ایک دن جبریل پاک حضور کو سبحان اللہ آ کر عرض کی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا باطن، السلام علیکہ یا ظاہر۔ جانے جانا سرکار خاتم النبیین پاک نے ارشاد فرمایا جبریل ارے یہ تو صفت اللہ کی ہے، اول اللہ ہے، آخر اللہ ہے، ظاہر اللہ ہے، باطن اللہ ہے، تو مجھے کیوں کر ان اوصاف کے ساتھ پکار رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شک کوئی نہیں، اول و آخر اللہ ہے، ظاہر و باطن اللہ ہے، پر اللہ نے اپنی اول و آخر کی صفت ظاہر و باطن کی صفات میں سے آپ کو بھی اس صفت سے نوازا ہے کہ آپ کو بھی اول بنایا ہے، آپ کو بھی آخر بنایا ہے۔ اس طرح کہ اللہ نے سب نبیوں سے پہلے آپ کو بنا کر اول کر دیا اور آپ کو بیچنے میں مبعوث فرانے سب سے آخر بنا کر آپ کو آخر کر دیا، آپ آخری نبی۔ کون ہے سبحان اللہ؟ اب بتاؤ جو حضور کی ختم نبوت کا انکار کرے وہ کافر ہے کہ نہیں؟ جو حضور خاتم النبیین پاک کو آخری نبی نہ مانے وہ کافر ہے کہ نہیں؟ اب یہ بات اور جو ان کو مسلمان کے وہ بھی کافر ہے کہ نہیں؟ کہ جانے جانا کہ مسلم شریف میں سیاستہ کی روایت پاک ہے کہ جو کافر کو کافر نہ کہ وہ بھی کافر۔ اب ہمیں آ کر آئے تھے سنانے لگ پڑتے وہ مطلب تسی دین پڑھے ہی کوئی نہیں، تسی تو دو کتاباں نہیں پڑھیاں، سانو آ کے کلا سنا اسی 10 سال سانو 20 سال کو 30 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے ہیں تو سانو اس کا آیت کی سمجھ نہیں لگی۔ ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی جھوٹا نہ کہو، تمہارے سچے خدا وہ تم نے اس کی تفسیر شرح پڑھی ہے، تفسیر پڑھی ہے شاید کی؟ اٹھاؤ ساری تفاسیر کے اندر کس تفسیر میں لکھا ہے؟ کیا اس کا معنی یہ بنتا ہے؟ پس منظر تو دیکھو اس کا، تم سنی سنائی باتیں آ کر دیتے ہو، 2 کتابیں نہیں تم نے پڑھی ہوتی۔ زیادہ ذہین بندوں کو یہ جو کرتے ہیں سوال ان سے پوچھو کسی نے 10 کتابیں بھی پوری پڑھی ہیں، اور جو 10 سال کتابیں پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہی کوئی نہیں آیت کا، جنہیں پوری قرآن شریف کی تفسیر پڑھا دی جاتی ہے، ترجمہ پورے قرآن کا پڑھایا جاتا ہے، اس کے سیگے پڑھائے جاتے ہیں، اس کے اول و آخر سب سمجھایا جاتا ہے، اس نفس مسئلہ سمجھایا جاتا ہے، وہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ تم اپنی آ کر یہ جھاننی شروع کر دیتے ہو، نہ پتہ نہ پتہ وہ نہیں۔ خدا کے بندو حضور سے بڑھ کر قرآن کی تفسیر کون جانتا ہے؟ کون ہے یار؟ سبحان اللہ۔ خاتم النبیین پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کافر کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر، جو مومن کو کافر کہے وہ بھی کافر۔ اب بتاؤ حضور سے بڑھ کر آیت مبارکہ کون جانتا تھا؟ تو اس بات کا سمجھ لیں یہ بات کہ حضور کی ختم نبوت کا جو انکار کرے اور اس کے کافر ہونے کا جو انکار کرے وہ دونوں کافر۔ سمجھ لگی اس بات کی؟ تو ان مرضیوں کو کوئی ہم بالکل اس بات کا احتجاج کرتے ہیں اور بڑی پرامن اپیل کرتے ہیں قاضی عیسیٰ سے بھی اور ساری حکومت سے کرتے ہیں کہ قاضی عیسیٰ اپنا گندا فیصلہ واپس لے، یہ غلاظت سے لپٹا ہوا فیصلہ واپس لے، لترا پترا۔ ہم ایسے فیصلوں کو اپنے جوتے کی نوک پر بھی نہیں گنتے۔ ہم سنیوں کو جان کی دینی پڑی تو دیں گے، جب یا رسول اللہ والے ہو یا دعوت اسلامی والے ہو یا سنی تحریک والے ہو یا جمعیت علماء، جو بھی سنی ہے صحیح العقیدہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے عقیدے پر ہے، خدا کی قسم وہ نکلے گا اپنا گردن تو کٹانے کا، پر حضور کی ختم نبوت پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام کے پتہ نہیں کتنی روایتیں پاک موجود ہیں۔ میرے آقا خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ختم نبوت کا جس میں ارشاد فرمایا، ایک اور حضور کی روایت پاک ہے سبحان اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، ایک آدمی فرمایا ہماری مثال سمجھانے کے لیے فرمایا ایک ہماری مثال ایسے ہے، فرمایا خلاصہ حضور نے فرمایا
کہ ایک آدمی ہو اور وہ ایک محل بنائے، خوبصورت محل بنائے، اور اس محل کے اندر سارا کچھ تو لگا دے مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دے، اور لوگ آئے اکٹھے ہو جائے اس محل کے گرد گھومے اور تعجب کرے کہ اس نے ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں چھوڑ دی؟ کون سبحان اللہ، کہ اس نے اتنا پیارا محل بنایا مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑی تو کیوں چھوڑ دی؟ فرمایا سنو، اس محل کی جو آخری اینٹ ہے وہ میں ہوں، سبحان اللہ، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں یہی انبیاء کرام علیہ السلام کی اور ہماری مثال ہے کہ سارے نبیوں سے محل بنایا اللہ نے نبوت کا، قصر نبوت بنایا، پر اس میں ایک اینٹ رہتی تھی، وہ جو آخری اینٹ ہے وہ میں خدا کا آخری نبی ہوں، سبحان اللہ، حضور ہی خاتم النبیین ہے۔ بس اس بات کو یاد رکھیں، حضور کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ آخری حدیث سن لیں میرے آقا جانے جانا علیہ السلام کی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے رب تعالیٰ نے جبریل پاک نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کو تو میرے رب نے تب بھی آخری نبی، حضور نے خود بلکہ یہ ارشاد فرمایا، یہ روایت پاک جانے جانا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ عز و جل کے نزدیک اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا گیا کہ جب آدم علیہ السلام اپنے گاڑی مبارک میں گزرے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر کو سبحان اللہ، تب بھی اللہ نے حضور کو آخری نبی لکھا ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ جب حضور خاتم النبیین خود اپنے آپ کو فرما گئے، اب ہمیں کسی، آپ کو پتہ ہے کوئی شخص جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے اور وہ آ کر دعویٰ کر دے کسی کے سامنے تو اس کو کوئی امام اعظم ابو حنیفہ پاک نے یہ بات طے کی اور سارے علماء اہل سنت نے، محققین نے، بزرگان دین نے، محدثین نے اس مسئلے پر اتفاق فرمایا کہ کوئی شخص اس شخص کو جا کر کہے گا نا کہ وہ اپنی نبوت کی دلیل دے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، ہم نے ماننی نہیں یہ بات، یہ تو گمان بھی نہیں ہے، بس حضور خاتم النبیین ہے، حضور آ گیا اب کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا، حضور تشریف لے آئے اب کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا، حضور خاتم النبیین ہے، کوئی ذلی کوئی فروئی کسی طرح کا بھی کوئی نبی ہو سکتا نہیں، ہر طرح کی نبوت حضور پر اللہ نے ختم فرمائی، ساری نبوت جتنے انبیاء مرسلین ہیں ان کے آخر میں جو ہستی آخری نبی بن کر ہے وہ میرے حضور احمد مجتبی حبیب خدا محبوب پروردگار حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بعد کوئی نبی کوئی رسول ہو سکتا نہیں۔ اللہ حضور کے صدقے میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی گردنیں حضور کے لیے رکھیں، جان حضور ہر وقت کٹانے کے لیے، اور حضور کی ختم نبوت پر پہرا دے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ